الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم کا اختتام ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے. نیکیوں کا مہینہ، جس مہینے میں نیکیوں کی سیل لگا دی جاتی ہے اور انسان کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، وہ ماہ مبارک وہ آنے کو ہے. اس رمضان المبارک کے حوالے سے نیکیاں کرنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہر انسان کو اس ماہ مبارک کے اندر نیکی کرنی بھی چاہیے. لیکن بعض اوقات انسان کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے اور انسان کے دل و دماغ کے اندر طرح طرح کی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے. اب انسان کہے گا نا کہ جی رمضان میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں، پھر کیسے کھیلے گا جی؟ وہ ہمارا نوجوان ہی کھیل لیتا ہے نائٹ کرکٹ، تو شیطان کو کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بند ہے بھائی. شیطان نے ہم پر 11 مہینے محنت کی ہوتی ہے، اس نے ایسی ذہن سازی کی ہوتی ہے، ایسی ایسی چیزیں ہمیں پڑھائی ہوتی ہیں کہ وہ اگر ایک مہینہ اپنی سالانہ چھٹی پہ چلے جائے تو ہم پیچھے کام سنبھال لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں، ہم اکیلے ہی کام کر لیں گے. تو بعض اوقات انسان کے ذہنوں میں بہت عجیب عجیب باتیں چل رہی ہوتی ہیں. ایک چیز جو شیطان دل میں ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا اللہ نے تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، کہ اللہ کا بہت فضل ہے، تم بہت خوش قسمت ہو. اور دیکھو بھی اس ماہ مبارک کے اندر نیکی بھی کرنی ہے، اس میں نیکی بھی کرنی ہے. لیکن دیکھو یہ کوئی نیکی ہے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہو اور بس ایک رکوع پڑھ رہے ہو. پڑھو، زیادہ پڑھو.
بڑی نیکی کرو. ہاں بڑی نیکی کرو, مشقت والی نیکی کرو. صدقہ کر رہے ہو نا, یہ کوئی 100 روپے کوئی صدقہ کر رہے ہو, یہ کوئی 100 روپے صدقہ کرنا ہے صدقہ نا, تو ایک نیلا نوٹ کرو, 1000 روپے کا نوٹ کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے نا. اچھا جی بھائی تم نے اگر جو ہے وہ نوافل پڑھنے ہیں تو بھائی پوری رات تہجد میں جاگو, اللہ سے تہجد میں پوری رات جاگ کر نوافل پڑھو, 12 رکعت نوافل پڑھو. یہ ہے عبادت. یہ کوئی 2 رکعت یہ کوئی نفل ہوتی ہے؟ تم تو نیکیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. تو یعنی وہ انسان کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ تم نیکی کرو لیکن چھوٹی نیکی نہیں کرو, بڑی نیکی کرو. کیا کرو؟ بڑی نیکی کرو. وہ انسان کو اس طریقے سے لگاتا ہے کاموں پر, اور یہ چیزیں انسان کو پڑھا دیتا ہے, اور انسان بڑی نیکی کے چکر میں چھوٹی سی بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. بڑی نیکی کے چکر میں چھوٹی سی بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. نہ وہ 12 رکعت تہجد پڑھے گا اور نہ 2 رکعت نصیب ہوئی, 2 کی توفیق ملے گی نا. نہ وہ پورا پارہ تلاوت کرے گا, وہ 1 رکوع سے بھی گیا. وہ کیا جو ہے وہ 1000 روپے صدقہ کرے گا, وہ 10 روپے سے بھی گیا. وہ بڑے کے چکر میں چھوٹے سے کام دکھا دیتا ہے. وہ بڑے کے چکر میں چھوٹے سے کام دکھا دیتا ہے. نیکی کا دل میں خیال آنا, ہر انسان کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے, ہر انسان کے دل میں, ٹھیک ہے نا. یہ نیکی کا خیال یہ ایک مہمان ہے. اگر اس مہمان کو عزت دو گے تو مہمان دوبارہ آئے گا. مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے, یہ دوبارہ یہ مہمان آئے گا. یہ نیکی کا خیال دل میں آیا, اگر اس کی قدر کرو گے, اس نیکی کو بجا لاؤ گے تو نیکی کرنے کی دوبارہ توفیق مل جائے گی, ورنہ دوبارہ نیکی کرنے کی توفیق انسان کو حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکبر عملا. اکبر ہے احسن ہے, احسن عملا. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس بات میں جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہی فرمایا تم میں سے کون بڑا عمل کرنے والا ہے, اچھا عمل. اللہ پاک کو کوالٹی چاہیے. عمل مختصر سا ہو, ٹھیک ہے, عمل مختصر ہو, لیکن اس عمل کے اندر اخلاص ہو, اس عمل کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. چاہے کہ انسان حج کرنے چلے جائے, حاجی صاحب ہیں, لیکن دکھلاوا ہو, ریاکاری ہو, اللہ کے قبول نہیں ہے. اور وہی آدمی کسی کنارے میں بیٹھ کر اللہ سے رو رو کر آنسو بہا لے, اس کا 5 منٹ کا آنسو بہانا وہ 40 دن جو حج پہ گیا تو اس سے زیادہ قیمتی ہو جائے گا. کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عمل ایسا کرو جس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے, جس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. یہ جو انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ خیالات آتے ہیں نا, خیالات کو آنے سے کوئی نہیں روکتا. ان خیالات کو کنٹرول کرنا کہ میں نے کس خیال پر عمل کرنا ہے اور کس خیال پر میں نے عمل نہیں کرنا, یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہر انسان کے دل کے دماغ کے اندر آتا ہے کہ ایسا کر لوں اور ایسا نہ کروں, ایسا کر لوں ایسا نہ کروں. ان چیزوں کو عمل میں لانا, کس کو میں نے عمل کے اندر لے کر آنا ہے اور کس چیز کو میں نے عمل کے اندر نہیں لے کر آنا, یہ انسان کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے. یہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے, درس و تدریس کیا ہے, خط و کتابت کی ہے اور اس میں احادیث لکھی ہیں. آپ کا انتقال ہو گیا نا, تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت آپ کی تو کیا ہی بخشش, آپ بعد میں پہنچے ہوں گے, بخشش پہلے ہو گئی ہوگی. وہ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے, اللہ پاک نے بخشش تو کر دی, لیکن میرا گمان یہ تھا کہ جو میں نے زندگی بھر اللہ کے دین کی خدمت کی ہے, اللہ پاک کے دین کا کام کیا ہے اور درس و تدریس کا میں نے جو ہے نا مشغلہ اختیار کیا تھا, اس وجہ سے میری اللہ پاک بخشش فرما دیں گے. لیکن بخشش بھی ایک عجیب معاملے میں ہوئی. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں حدیث کا سبق لکھ رہا تھا, حدیث لکھ رہا تھا. بڑی بات ہے حدیث لکھنا, حدیث لکھنا بہت بڑی بات ہے. ہمارے یہاں لوگ حدیث پڑھتے نہیں ہیں, لکھیں گے کیا؟ کتنے ہم سب بیٹھے نا, دن بھر میں 100 چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی حدیث, کوئی قرآن کی آیت بھی انسان لکھے, یہ شرف بھی انسان حاصل کر لے. تو حدیث لکھ رہا تھا, تو ہمارے زمانے میں انک پین ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر انک بھری ہوئی ہوتی ہے, جو ختم ہو جاتی ہے انسان دوبارہ بھر لیتا ہے. اس زمانے میں وہ ڈبو کر سیاہی کے اندر, روشنائی کے اندر لکڑی سے قلم بنا کر تراش کر اس سے لکھتے تھے. فرمانے لگے کہ میں نے
لکڑی کے قلم کو میں نے روشنائی کے اندر سیاہی کے اندر ڈالا، ڈبویا، اور پھر میں نے اس کو نکال کر لکھنا شروع کیا تو اس پر مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ اب جب مکھی آ کے بیٹھی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ پیاسی ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ پیاسی ہوگی۔ تو میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا سیراب ہو جائے، تھوڑا سا یہ پی لے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ میں تھوڑی دیر رک گیا۔ فرمانے لگی یہ جو میرا رکنا تھا نا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ نے اس پر میری بخشش کر دی، اللہ نے اس پر میری بخشش کے فیصلے فرما دیے کہ میری مخلوق کا تم نے خیال رکھا۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے یہاں ایک یہ کہہ لیں چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی فاحشہ، فاحشہ مطلب زانیہ، بد کردار عورت۔ واضح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے نا، کیا کیا تھا اس نے؟ کتے کو دیکھا پیاسا تھا، زمین پر ریت پر زبان وہ جو ہے نا وہ مار رہا تھا، رگڑ رہا تھا، محسوس ہوا کہ پیاسا ہے، اپنے چمڑے کا موزہ کھولا، اس موزے کو اس کے ذریعے سے، رسی کے ذریعے سے، دوپٹے کے ذریعے سے لٹکایا، کنویں سے پانی لیا، اس کتے کو پانی پلایا، اس فاحشہ کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ کیا عمل تھا؟ کتے کو پانی پلانا۔ کسی انسان کو بھی پانی پلائے نا تو اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اس پہ میری مغفرت ہو جائے گی، وہ تو کتے کو پانی پلانے پر اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی۔ کیسا عمل تھا، کیسا عمل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الادب المفرد، پڑھنی چاہیے یہ کتاب بھی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح بخاری شریف ہے نا، ان کی ایک ادب المفرد کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ذکر فرمایا کہ ایک آدمی راستہ چل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے کے درمیان میں ایک درخت اگ رہا ہے، ایک پودا اگ رہا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا، یہ گزرنے والے کو دے گا تکلیف، اس نے اس پودے کو اٹھا کر اس نے کنارے پہ کر دیا، اللہ پاک نے اس پر اس کی بخشش فرما دی کہ مسلمانوں کے لیے اس نے راستے کو صاف کر دیا۔ اب یہ کیسا عمل ہے؟ ہم جا رہے ہوں نا، مثال کے طور پہ راستے میں ایک پتھر رکھا ہوا، ہم نے اٹھا کر اس کو سائڈ میں کر دیا، اللہ پاک اس پہ بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اور وہ آدمی جو لوگوں کے لیے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے، جان بوجھ کر غلط موٹر سائیکل گاڑی پارک کرے، اس پر کیا ہوگا جی؟ تو عمل دیکھنے میں چاہے کتنا ہی مختصر سا ہو، انسان اس کو چھوڑے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی؟ آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو حقیر مت جانو، کسی نیکی کے کام کو حقیر مت جانو۔ پھر فرمایا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ہو کر ملو، اس کو بھی غنیمت جان لو، اس کو بھی حقیر مت جانو۔ اب جب انسان کسی دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، مسکراہٹ سے مل گیا، ٹھیک ہے نا، یہ کتنا مختصر سا عمل ہے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اس کو بھی حقیر مت جانو، اس چیز کو بھی حقیر مت جانو، اس پر بھی اللہ پاک مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ ہم دن بھر میں 100 لوگوں سے ملتے ہیں اور مسکرا کر ملتے ہیں، اب ہمارے کبھی دماغ کے کسی کنارے میں ہوتا ہے کہ اس پر بھی اللہ پاک مغفرت کے فیصلے کر دیں گے؟ ہم مغفرت کی نیت سے کبھی اس طرح ملتے ہیں؟ لیکن اللہ پاک نے اس طرح انسان کی مغفرت کے لیے بہانہ رکھ دیا کہ تم مسکرا کر مل لو، مختصر سی نیکی ہے، اور اس مختصر سی نیکی پر اللہ پاک تمہاری مغفرت کے فیصلے فرما دیں۔ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے نا، انسان اس چکر میں رہتا ہے اور اس انتظار میں رہتا ہے کہ جی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دوں، وہ یکم سے لے کر 29 اور 30 رمضان ہو جاتا ہے، وہ کارنامہ انجام نہیں ہو پا رہا ہوتا، وہ کارنامہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ بھائی اسی طریقے سے قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ پہلے دن سے آج سے انسان اس بات کی کوشش میں لگ جائے کہ میں نے کسی بھی نیکی کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، مجھ سے میری زبان کو ہلنے سے، کوئی نیکی کا کام ہو جائے میری زبان ہلانے سے، میں وہ نیکی کا کام کروں۔ آپ علیہ السلام نے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کرنے سے تم بچا سکو۔ کھجور ہے کتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی تو ہوتی ہے نا، کتنی ہوتی ہے، اتنی سی ہوتی ہے، اس کو آدھی کھجور کر لو، بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہو
اس کو صدقہ کر دو اس پہ، یا اللہ تو بس اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ اس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ اب آدمی بولے کہ کھجور کا بھی ٹکڑا صدقہ کروں، کھجور کا بھی ایک حصہ صدقہ کروں، اس پہ بخشش، یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ نیکی کرنی ہے تو کم سے کم آدھا کلو کھجور تو صدقہ کرو، کم سے کم کلو تو کر دو کھجور صدقہ۔ نیکی ہے اتنی سی کر سکتے ہو، اتنی سی کر لو، کرو، نیکی کے میدان میں قدم رکھ دو، چھوٹی نیکی کرو، بڑی نیکی کرو، جیسا موقع ملتا ہے انسان کو نیکیاں کر دینی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں، اور سنن ابی داؤد یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو مدارس کے اندر آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد اس کے مصنف ہیں۔ فرمان لگے کہ کشتی کا سفر کر رہے تھے تو جیسے ہم گاڑی پہ سفر کرتے تو گاڑی کے پاس سے گزرتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس گاڑی میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، یا وہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کس ماحول میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کشتی میں سفر ہو رہا تھا تو کشتیاں اور بھی چل رہی تھی سمندر میں، تو ایک کشتی جو قریب سے گزری اس میں کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، اس نے الحمدللہ کہا۔ تو جب کوئی الحمدللہ کہہ دے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، یہ کہہ دینا چاہیے، اور یہ کہہ دینا واجب ہے۔ یہ کہنا، چھینک کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، جس نے الحمدللہ سنا وہ یرحمک اللہ کہے گا۔ اب ان پر یہ واجب ہو گیا کہ یرحمک اللہ کہے، لیکن کشتی تو ڈاماڈول ہوتی رہتی ہے، وہ کشتی ادھر ہوئی ہے ادھر ہوئے چلے گئے۔ اب انہوں نے اس ملاح کو، کشتی کا جو چلانے والا تھا، اس سے یہ کہا کہ جی وہ جو کشتی گزری تھی نا، تم 2 منٹ کے لیے ذرا اس کے پاس لے کر چلو۔ میں نے اس کے اچھا کیا کہا میں جی، وہ جو اس نے الحمدللہ کہا تھا، میں نے یرحمک اللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ جی بھائی یرحمک اللہ یہی کہہ دو۔ نہیں بھائی، اس کے قریب، تاکہ وہ سن لے یرحمک اللہ، ٹھیک ہے جی، وہاں لے جاؤ۔ بھائی میں یہ سمندر ہے، یہاں کوئی آدمی گاڑی نہیں موڑے گا۔ یار مولوی صاحب کیا ہو گیا آپ کو، چھوڑ دیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ یرحمک اللہ کے لیے گاڑی مروا رہے ہیں باہر آئے۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ تو نہیں کر سکتا بھائی، نیکی کا سوال ہے۔ اب یرحمک اللہ کہنا یار، یہ ہمارے یہاں تو کوئی معنی اللہ معاف کرے نہیں رکھتا۔ وہ بڑے لوگ تھے، تبھی تو اللہ نے ان سے کتنا کام لیا، کس زمانے میں پیدا ہوئے گے، کس زمانے میں کتاب لکھی اور آج تک پڑھائی جا رہی ہے، آج تک۔ اس کے بغیر طالب علم عالم دین بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پھر کیسا کام لیا، اللہ نے کیسے قبول کیا؟ تو فرمانے لگے کہ اچھا کام کرو، میں تم اس کی اجرت دوں گا۔ اس نے کہا کتنی اجرت دے دیں، تمہیں کتنی چاہیے؟ کہا 2 درہم دوں گا، 2 درہم لوں گا، میں اس تک چلے جاؤں گا۔ اس نے کہا انہوں نے کہا 2 درہم دے دوں گا۔ 2 درہم دیے، اس نے کشتی کو موڑا اور اس کشتی کے پاس لے کے گئے، اور اس جو دوسری کشتی میں آدمی بیٹھا تھا اس کو انہوں نے متوجہ کر کے کہا کہ بھائی یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ جیسے ہی یرحمک اللہ کہا، غیب سے آواز آئی، اللہ نے ان 2 درہم کے بدلے میں تیری مغفرت کر دی۔ ایک یرحمک اللہ کہنے کے لیے آدمی نے کشتی کو مڑوایا اور اس یرحمک اللہ کو کہنے کے لیے گیا، اور معاملات کس طریقے سے حل ہو گئے۔ تو عزیز دوستوں، نیکیوں کا میدان بہت وسیع ہے۔ ہر قدم پر آدمی نیکی بھی کر سکتا ہے، ہر قدم پر آدمی گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، تم نے نیکی کرنی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور کا مادہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے، اللہ پاک نے تقوی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اب تم بتاؤ تم کیا کرو گے، اب تم بتاؤ تم نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے۔ اس چکر میں انسان ہرگز نہ رہے کہ تم کسی قسم کے بڑے کام کے چکر میں چھوٹے کام سے بھی ہاتھ دھو کرو۔ چھوٹے چھوٹے کام انسان کرتا رہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ لفظ چھوٹی سمجھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، ہر نیکی وہ اللہ کس پہ مغفرت کر دے، سمجھانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیکیاں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی نیکی کو انسان چھوڑے نہ۔ بعض نیکی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں نہ وقت لگتا ہے، جس میں نہ ٹائم لگتا ہے، اور جس میں نہ کوئی محنت مشقت لگتی ہے۔ ہم سب مسجد آئے نا، سبھی مسجد میں داخل ہوئے نا، یا کوئی اڑ کر آیا؟ سبھی داخل ہوئے۔ اگر داخل ہونے کے لیے انسان دایاں پاؤں پہلے اندر رکھ دے تو اس میں کتنا ٹائم لگا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگا۔ کوئی محنت مشقت لگی ہے؟ نہیں لگی۔ اور دایاں پاؤں اندر رکھ دے تو یہ ثواب ہو گیا۔
یہ نیکی مل گئی. اور وہی آدمی داخل ہو رہا ہے لیکن بایاں پاؤں اندر رکھ رہا ہے, داخل تو وہ بھی ہو گیا لیکن اس کو نیکی کا ثواب نہیں ملا, وہ خلاف سنت داخل ہو. ایسا ہی ہے نا, ایک آدمی وہ کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے, ہاتھ دھونے کے لیے کتنا فاصلہ چاہیے اس کو, اٹھا گیا نل کھولا 2 منٹ لگے, ہاتھ 2 منٹ بھی نہیں لگے, گیا ہاتھ دھوئے آ کے بیٹھ کے کھانا کھا لیا. اور وہ دوسرا آدمی بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھاتا ہے, کھانا تو دونوں نے کھا لیا لیکن ایک کا کھانا کھانا یا عبادت, دوسرے کا کھانا کھانا اپنے پیٹ پوجا اور اپنے پیٹ کی ضرورت پوری ہو رہی, ختم. ایک آدمی ہے وہ لباس پہنتا ہے, وہ لباس اس طور پر پہنتا ہے پہلے دائیں آستین میں ہاتھ ڈالتا ہے پھر بائیں میں ڈالتا ہے, اور ایک آدمی ہے وہ پہلے بائیں میں ڈالتا ہے پھر جو ہے نا وہ دائیں میں ڈالتا ہے. اب کپڑے تو دونوں نے پہنے, کپڑے سبھی پہنتے ہیں نا, کپڑے سب نے پہنے, لیکن بعض نے کپڑے ایسے پہنے جن کا کپڑا پہننا عبادت ہوا, نیکی ہوئی, بعض کا کپڑا پہننا صرف اور صرف اپنے جسم کو ڈھانکنا وہ کوئی نیکی نہیں ہوئی. ہر انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھنے کے لیے آیا. ایک آدمی ہے جس نے سر پر ٹوپی پہن لی, ٹوپی پہننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک آدمی ہے بغیر ٹوپی پہن کے آیا, اور نماز تو دونوں کی ہو گئی لیکن ایک کو ثواب ملا, ایک نے نیکی کا کام کیا اور ایک نے نیکی کا کام نہیں کیا. تو عزیز دوستوں, انسان کو قدم قدم پر اس چیز کو جانچتے رہنا چاہیے کہ میں کیسے نیکیاں اکٹھی کرتا رہوں, کس طریقے سے نیکیاں اکٹھی کرتا رہوں. آپ یقین جان لیجئے انسان کو اتنی حسرت ہوگی قیامت والے دن کہ کاش کہ ایک لمحہ بھی میں ایسا نہ ضائع کرتا کہ جس میں میں اللہ کی یاد سے غافل زندگی گزارتا, ایک لمحہ بھی میرا ایسا نہ گزرتا, ایک لمحہ بھی. کیونکہ انسان کو جب پتہ چلے گا نا کہ ایک ایک سبحان اللہ پہ کیا مل رہا ہے, انسان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ اللہ پاک کیا کیا دے رہے ہیں. تو عزیز دوستوں, آج موقع بھی ہے, آج صحت بھی ہے, آج وقت بھی ہے, اور آج اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کرنے کا شعور بھی دیا ہے. اگر پھر بھی انسان نیکی نہ کرے اور انسان نیکیوں سے پیچھے رہے اور اس معاملے کے اندر انسان جو ہے نا وہ غفلت کا شکار رہے, اس کا خمیازہ کسی دوسرے نے بھگتنا نہیں ہوگا, انسان کو خود اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.